ناظرین، قیامت کی بہت سی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سے کئی نشانیوں پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، بات چیت کر چکے ہیں، اور ابھی بھی کئی نشانیاں باقی ہیں جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء اکرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا، دجال کو قتل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ اب یہ دابۃ الارض کیا چیز ہے، کون ہے، یہ کب آئے گا، یا اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، بہت سارے سوالات اس پر قائم ہوتے ہیں، اور ان سب سوالات کے جوابات کے لیے آئیے ان کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں والے پروگرام میں، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی ایک نشانی بیان ہوگی، اور وہ نشانی کیا ہوگی ہم آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے، اور ہمارا پیٹرن بھی یہی ہے کہ ہم قیامت کی ایک ایک نشانی پر بات کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ نشانی واقع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ ناظرین، قیامت کی بہت سی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سے کئی نشانیوں پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، بات چیت کر چکے ہیں، اور ابھی بھی کئی نشانیاں باقی ہیں، مگر قیامت کی 10 علامات، 10 نشانیاں جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے، ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ جی ہاں، 10 بڑی نشانیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ دھواں، دجال، دابۃ الارض، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، اور مشرق میں زمین کا دھس جانا، مغرب میں بھی زمین کا دھس جانا، اور جزیرہ عرب میں بھی زمین کا دھس جانا، اور یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بیان کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ہے دابۃ الارض۔ اب یہ دابۃ الارض کیا چیز ہے، کون ہے، یہ کب آئے گا، یا اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، بہت سارے سوالات اس پر قائم ہوتے ہیں، اور ان سب سوالات کے جوابات کے لیے آئیے کچھ آپ کو پیچھے لے چلتے ہیں۔ جو باتیں ہم آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں، آئیے ان کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اسی لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی کو بھی نہیں ہوگی، اور وہ لوگ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، جس کی تفصیلات ہم نے یاجوج ماجوج والے ایپیسوڈ میں بیان کی تھی۔ یہاں بس تھوڑا سا ٹچ کرنا مقصود ہے۔ اور مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ دنیا میں فساد اور قتل و غارت گیری بہت زیادہ مچائیں گے، اور جب یہ قتل و غارت گیری سے، فساد سے فرصت پا جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، تو کہیں گے چلیں ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ ناظرین، یہ لوگ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور ادھر کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا فرما دے گا، جن سے اچانک وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے تشریف لے آئیں گے، اور دیکھیں گے کہ دنیا، زمین جو ہے وہ ان کی لاشوں سے، بدبوؤں سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی
زمین میں جگہ خالی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے، جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کے تیر و کمان اور ترکش وغیرہ کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک بارش ہوگی اور زبردست بارش ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ زمین کو وہ بارش ہموار کر دے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل لے۔ تو آسمان کو بھی پھر اسی طریقے سے حکم دیا جائے گا کہ اپنی برکتوں کو اڈیل دے۔ یوں ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ جی ہاں، دابۃ الارض کا بھی نکلنا ثابت ہے، حق ہے، اور اس کا بھی ظہور ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء اکرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب بات ان پر آ پڑے گی، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا۔ جی ہاں، ہم جس دابۃ الارض کی بات کر رہے ہیں یہ وہی جانور ہے جو کوہ صفا سے نکلے گا، جو لوگوں سے واضح عربی میں کلام کرے گا، واضح عربی میں بات چیت کرے گا، اور یہ جانور سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے منکرین کو نشان لگا کر الگ الگ کر دے گا، جدا کر دے گا، اور اسی جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ اور اس جانور کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دابۃ الارض کا جسم کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اور یہ کیسا دکھے گا۔ احادیث میں اس کا جو ہے وہ مفہوم ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا، اور یہ منہ سے کھائے گا، اور اس کی چونچ پرندے جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے 4 پاؤں ہوں گے، 4 پیر اس کے پاس ہوں گے، اور اس کے بالوں میں ہر قسم کا رنگ پایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بال اون والے ہوں گے، اور دابۃ الارض کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو فاصلہ بتایا جاتا ہے وہ ناظرین 3 میل کی مسافت ہے۔ 3 میل بندہ سفر کرتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ اس کے دونوں کندھے کے درمیان کا ہوگا۔ یہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ اس کو کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ اس کا قد 60 گز لمبا ہوگا۔ یہ عام انسانوں کی طرح بات چیت کرے گا، کلام کرے گا۔ اور دابۃ الارض کی جسامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے جسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا، اور آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی، اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اور اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگوں جیسے، اور اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی، اور اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا، اور اس کی کمر جو ہوگی وہ بلی کی کمر کی جیسی۔ اللہ اکبر۔ اس کی دم میڈے کی دم جیسی، اور پاؤں جو ہوں گے وہ اونٹ کے پاؤں جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حلیہ جو ہے وہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ صفا مروہ وہ پہاڑ کے درمیان سے نمودار ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ پھرے گا اور چکر لگائے گا، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی، اور ایمان والوں کی پیشانیوں پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی نشان لگائے گا، ایک نورانی لکیر کھینچے گا، اور نافرمانوں کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا، اور صاف صاف الفاظوں میں کہے گا ھذا مؤمن وھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ بے ایمان ہے۔ وہ یہ کلام بھی کرے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور تمام نافرمان اعلانیہ طور پر ظاہر ہو جائیں گے کہ کون مومن ہے اور کون نافرمان ہے۔ کسی کی نافرمانی چھپے گی نہیں، یہ علامت کبھی بدلے گی بھی نہیں، اور اب جو بے ایمان ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ الحمدللہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ناظرین حکمت ہوتی ہے، اور یقیناً دابۃ الارض کے نکلنے کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ناظرین دابۃ الارض کے حوالے سے یہ علماء اکرام حکمت بیان فرماتے ہیں کہ شاید دابۃ الارض کے ذریعے یہ دکھانا مقصود ہو کہ جس پیغمبر کو یا جس نبی کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانتے تھے، آج وہ بات ایک جانور کی زبانی تمہیں ماننی پڑ جائے گی۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ نزا کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کی جہالت اور بے وقوفی کو واضح کرنے کے لیے ہوگا، اور ماننے والوں کا جو وقت تھا وہ تو گزر چکا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ناظرین اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی ایک اور بڑی نشانی بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ جی ہاں، سورج جو ہے وہ پچھم سے نکلے گا اور پچھم میں ہی غروب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی، اور کیا منظر ہوگا، اور کس طریقے کا ماحول ہوگا، اس بارے میں ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے اور ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ